جنات کو قید کیا تھا اللہ کے حکم سے، پکڑا تھا، جنگ ہوئی تھی ایک، اس جنگ میں کچھ گرفتار ہوئے، کچھ مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے. آپ نے قید کیا؟ سونے آ جاندے نا، قید کیوں کرنا ہے؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں. کیا لینے آتے ہیں؟ شر ڈھونڈتے ہیں، جہاں سے شر مل جائے. آپ کے انسان پاس غلطی کا پتلا ہے. آپ کے پاس شر تو نہیں ہے. انسان غلطی کا پتلا ہے، جہاں غلطی دیکھتا ہے وہاں پہ آ سکتا ہے. آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ تھی ملکہ بلقیس کا قصد کون لایا تھا؟ کی تیزی نہیں تھی، کون لایا وہ تھا؟ اپنی روٹین میں چلے تھے، لیکن رفتار تھی. عفریت لایا تھا؟ جن لایا تھا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے تو اپنے گھر اپنی بات کی. میں نے جن دیکھا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے. اب جن نے حملہ بھی کیا مجھے. آصف بن برقیہ لایا تھا نا؟ اب جن نے صاحب حملہ علم تھا. نہیں، اب جن نے حملہ بھی کیا مجھ آپ پہ. ہاں، اب یہ پوچھیں، کیونکہ جو میں نے چیلنج کر دیا جن کو، میں نے آپ کے پروگرام میں کہا ہے آپ کہیں اور چلے گئے ہیں، میں آپ پہ آؤں گا. جو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تیرے جن ہیں، وہ تیرے جن بھی میں باہر کر ڈالنا ہوں. اب بات یہ ہے اگلی کہ میں ان سے کام لیتا ہوں نہیں لیتا. اکثر یہ کہہ دیتا ہوں جب بھی میں جاتا ہوں اوپر والی منزل میں جہاں جنات ہے، السلام علیکم کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ کوئی آپ جنات ہیں اور میں اشرف المخلوقات ہوں، کوئی ناراضگی وغیرہ مجھ سے آپ سے تو معافی رکھ دینا، میرا آپ سے کوئی بھی لڑائی والا تعلق نہیں. یہ کہہ کے ہمیشہ آتا ہوں. تو الحمدللہ آج تک مجھے نیگیٹو نہیں ہوا. تو لڑتے کیوں نہیں آپ جنات؟ میں کیوں لڑا؟ میرا کی تعلق ہے؟ جی میں لڑا، میرے سامنے بیٹھن تو میں کہوں گا ٹرمپ تو چکو. چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض لوگ زندگی میں ایسے بھی ملتے ہیں کہ جن کو ملنے کے بعد آپ کی طبیعت حشاش بشاش بھی ہو جاتی ہے، طبیعت میں ایک نیا انداز بھی آ جاتا ہے. بہت سے لوگ جنات کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں اور کئی لوگوں کے پاس جنات موجود بھی ہوتے ہیں. کئی لوگ جو ہے نیمرولوجی، ایسٹرولوجی، پامسٹری کے اوپر بھی دسترس رکھتے ہیں. آج کی ویڈیو اس حوالے سے اہم ہے کہ میرے پاس وہ شخصیت موجود ہیں جو نہ صرف جنات کے اوپر یقین رکھتے ہیں بلکہ ہاتھوں کی لائنیں ہوں، پامسٹری کے ساتھ ساتھ نیمرولوجی، ایسٹرولوجی، ہر چیز کے اوپر کافی زیادہ عبور رکھتے ہیں. آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں. ان کی گئی ڈھیروں پریڈکشن سچ بھی ثابت ہوئیں اور بالکل آپ سمجھ گئے ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ایم اے شہزاد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. جی شہزاد صاحب، یہ ہر پروگرام سے پہلے آپ یہ آیت پڑھتے ہیں اور خود انصاف کرتے ہیں. بسم اللہ. دیکھیں، میں نے جب میٹرک کیا، ظاہر ہے 85 یا 7 میں کیا، تو میری خواہش پیدا ہوئی کہ میں آرمی میں جاؤں اور ملک پاکستان کے لیے کھڑا ہوں، دشمنوں کے حوالے سے اپنی صف کو قائم کروں اور دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں. کون سے دشمن؟ جو ہمارے نیبر کنٹریز جو بھی دشمن ہیں، جیسے ہو سکتا ظاہر ہے انڈیا سب سے بڑی بات. انڈیا ہی دشمن ہے آپ کا؟ ظاہر ہے، اور کوئی نہیں؟ میں سمجھتا ہوں. اور تو ابھی تو فتنۃ الخوارج چل رہا ہے، وہ تو الگ چیز ہے. تو میں سلیکٹ نہیں ہو سکا. پھر پولیس کی طرف گیا کہ میں انٹرنل حوالے سے اس کو ڈیل کروں، کہ میرے ملک پاکستان کے اندر جو ناسور ہیں ان کو ختم کر دوں، جو دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے. سلیکٹ نہیں ہو سکتا. پھر جب 2 اداروں نے وردی نہیں دی
تو پھر تقویٰ تو اللہ کے پاس، اللہ سے مانگا، وردی پوا دے اللہ، وردی پوا دے ربا، وردی پوا دے. تو پھر میں نے وکالت پنجاب یونیورسٹی سے کی، لا کالج سے، کسی ایفیلیٹڈ سے نہیں، پنجاب یونیورسٹی سے. وردی بھائی سونیا، آپ کے خیال میں وکیل جھوٹ نہیں بولتے؟ قانون کی وردی. وکیل جھوٹ نہیں بولتے. اسی لیے جب میں نے وردی پہنی تو پھر میں نے اس آیت پہ آیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بات ٹھیک ہے آپ کی، وکیل جھوٹ پھر نہیں میں نے کہا انصاف پہنچانا ہے. بولتے. وکیل جھوٹ اب بولتے. ہر شعبے میں 2 لوگ ہیں، ہر شعبے میں 2 لوگ ہیں. اگر آپ ایک ٹیرو کارڈ والے ہیں تو آپ میں بھی 2 لوگ ہیں. اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کے روپ 2 ہیں. 2 روپ. 2 روپ، ہر انسان کے 2 روپ ہوتے 2 روپ ہوتے ہیں. کون سا روپ؟ ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر اللہ پاک دل میں ڈال دے یا انسان خود دل سے مانگے یا اللہ پاک مجھے صراط مستقیم پہ چلا، تو اپنے کلائنٹ کو پازیٹیو گائیڈ کرے گا، کاؤنسلنگ پازیٹیو کر دے گا. وہ اگر نیگیٹو ہے اس کو جادو جنات میں ڈال دے گا. جادو جنات نہیں ہوتے. اب ایک وکیل ہے، میں اپنے شعبے کا ہوں وکالت کے، چاہے اس کیس کو لینتھی کر دو جتنا مرضی کلائنٹ کے ساتھ، یا فوری انصاف دلوا دو. تو عدل اور انصاف آپ کرتے ہیں. تیسرا جو ہے میڈیکل والا ڈاکٹر، جیسے مجھے ایک بندے نے شک میں ڈال دیا آپ کے کینسر ہے دانتوں میں، آپ کو میں گیا ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ بچہ تھا، اس کی ڈگریاں چیک کی میں نے سارا کچھ، وہ فراڈیا تھا، fraudulent and the frivolous person. Then I go other doctors, different opinions لی میں نے، تو پتہ چلا کہ نہیں، 2 طبقے کے لوگ ہیں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. پازیٹیو کو ڈھونڈنا مشکل ہے، نیگیٹو تو دنیا میں ہے، بھر گئی ہے. اب نیگیٹو کو ختم کیسے کرنا ہے؟ پازیٹیو لوگوں نے. اب میں ان پازیٹیو لوگوں کو میں ایڈوائز کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ قبر لکھو، قبر لکھیں، قبر عربی میں لکھیں یا اردو میں لکھیں، آپ قبر لکھیں، کاف بے رے، کاف کے اوپر 2 نقطے، بے کے نیچے نقطہ اور رے. جب آپ رات کو لیٹتے تھوڑی سی ٹانگیں اٹھا کے ایسے لیٹ جائیے تو آپ قبر ہی ہیں. کیا کہا ہے؟ آپ قبر ہی ہیں. کاف کی 2 آنکھیں ہیں. اشرف المخلوقات نہیں ہے؟ اشرف المخلوقات بھی تو قبر میں جائے گی. قبر کیوں بنا دیا؟ قبر ہے نا، انسان مٹی ہے، مٹی سے پیدا ہوا مٹی میں گیا ہے. اور دوسری چیز ہر روح نے جس پہ روح پھونک دی گئی ہے اس نے مرنا ہے. ذائقہ چکھنا، مرنا ہے، ذائقہ چکھنا، موت مرنا کا ختم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے. انسان ہے، جن ہے، انس ہے، پرندہ ہے، مچھلی ہے، آبی ہے، کوئی بھی ہے، جنات ہے، مرنا ہے. جنات کے بھی جنازے ہوتے ہیں، جنات بھی مرتا ہے. آپ جنات کے جنازوں پہ گئے؟ میں نہیں گیا آپ نے کیونکہ میں جن نہیں ہوں. جن انسانوں کے جنازوں پہ انسان ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی صاحب علم ہو اور بہت بڑا متقی و پرہیزگار ولی اولیاء ہو تو اس کے ساتھ چاہے فرشتے بھی آ جائے، جنات بھی آ جائے. جن دیکھا؟ میں نے جن دیکھے ہیں، بھی میرے گھر میں ہیں. اور میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی مائی دا لال کبے تو میں لٹکن شان بھی کہہ رہے ہیں. آج کل ایک بڑا وڈا ہائپ آئی ہے. کوئی 51 سال کہہ دینا اپنی عمر، کدی 53 سال کہہ دینا. اوئے تو بابیاں نو چھیڑ رہا ہے، سارے بابیاں بوبیاں نو. اور تو میرے کہا، میں تو اپنے آپ کو بابا بھی نہیں کہہ رہا، میں ٹائی والا بابا، پڑھے لکھا بابا. تو 6ویں کلاس والا ہے تے آ میرے جنتے ویکھ لے، او تینوں کی کہندے نے. کدی تو انڈے کھا رہا ہے، کدی تو وال کھا رہا ہے، کدی تو انجین نو کچھ کہہ رہا ہے، کدی کسی ولی نو کہہ رہا ہے، کسی پیر فقیر نو، کدی تو ایجپٹ نو کہہ رہا ہے میرے جن مصر سے ہیں. بھائی مصر میں الیگزینڈرا سے ہیں، کہاں سے ہیں مصر میں؟ یہ تو بتائیں. مصر میں تو جادو بنی اسرائیل سے ہے معاملہ، سامری جادوگر سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے،
ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਦੇ ਤੇ ਦੇ ਤਾकि मैं भी ਉਹਦੇ पीछे कमां ये जी। आपके जिन की जो शक्ल है बब्बर शेर जैसी है? मेरे जिन जवान है, बब्बर शेर है, जवान है, छोटी दाढ़ी। अच्छा हाँ, वो क्या बब्बर शेर जड़ा ਹੁੰਦਾ है ना। अब बब्बर शेर क्या है? लाइन, ल्यू, ल्यू लेटन का लफ्ज है। लेटन में बब्बर शेर को ल्यू कहते क्योंकि हैं। आप अचानक कहते हैं और बब्बर शेरा, तो मैं ही आना अल्लाह के जिन हुक्म को से पुकारते हैं आप? मैं शायद अपनी घरवा वाली नू कह दिया है कि गल है, अपने पुत्र नू कह दिया, किसी नू कह दिया, ये कोई बात नहीं। वक्त के बाद मुताबिक बात होती है, जो सामने हो उसको कहा जाता है। ओए बब्बर शेरा टल जा, लट्टन शाह दे मगर तो हुनमें हाँ लट्टन शाह केड़ा शाह? कोई लटकन शाह है। लटकन शाह को मैं एक दावा कर रहा हूं, तो एक हाथ से ऐसे करके लटकता है और सोनिया मेरी वीडियो से चेक कर, मैं तो पुट्ठा लटके हुए हैं। कह रहे हैं खुद लटके या किसी ने? मैं लटके, बेशुमार वीडियोस है मेरी। अंडे क्यों खा रहे हो, तेजाब क्यों पी रहे हो, वाल क्यों खा रहे हो? मैं पूरी अवाम को, पूरी दुनिया की अवाम को कहता हूं, क्या जिन खाते हैं आपके? जिन तो हड्डियां खाते, गोबर खाते, मांस खाते, कब्रों में मिलते हैं, पानी में मिलेंगे, सहरा में मिलेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे हैं। क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब जिन्नात को कैद किया था, अल्लाह के हुक्म से पकड़ा था, जंग हुई थी एक, उस जंग में कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ मारे गए और कुछ भाग गए। आपने कैद किया? सोने आ जाते ने, कैद क्यों करना है? हम अशरफुल मखलूकात हैं। क्या लेने आते हैं? शर ढूंढते हैं, जहां से शर मिल जाए। नहीं, आपके इंसान पास गलती का पुतला है। आपके पास शर तो नहीं है। इंसान गलती का पुतला है, जहां गलती देखता है वहां आपके पे पास आ सकता है। आपके पास क्यों आते हैं? इंसान गलती का पुतला है, सुनो, जहां गलती देखता आ सकता है। अब जिन्न में इकसाम है, मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है। तो जरूरी तो नहीं कि मेरे पास ईसाई, यहूदी या काफर है, मुस्लिम हो सकते हैं, इसलिए तो बैठा हूं। क्यों? जिन तो मौत भी दे सकते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, मार देते, कत्ल नहीं कर सकते। बोतल में कैद कर लेते हैं? मैं नहीं कर सकता ना, मैं तो जिन्नू वेखना भी नहीं वो चाहता। लोग एक्टिंग करते, मैं इंज थी उंज, और मैं कहानी ना सुना, वसवसे डालता है, जो शैतान का गुलाम हो जाता है। शक्ल कैसी होती? दो ही चक्कर है। शक्ल कैसी होती? शक्ल, ये अच्छी बात है। मैंने जो जिन्नात देखे हैं, देखो आम रूटीन में 10 किस्म के जिन्न है, मैंने 11वीं किस्म देखी, और चैलेंज के साथ अभी बताता हूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, और दुनिया को कहूंगा, व्यूअर्स को, कमेंट सेक्शन में लिख दें कि मैं सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। ये बड़ी बात कर रहा हूं मैं। एक जिन तो मैंने वो देखा, जो मैं निकला मरी के पहाड़ों से, अपने वालिद साहब को उठाया, मेरे पीर हैं, ताजुद गुजार है अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हैं, मेरी पीर नहीं। अपने बड़े भाई, छोटे भाई को बैठे हुए हैं मेरे साथ, आलिम है, जामिया शरीफ के फाजिल हैं। जब मैं उतर रहा था, असर से मगरिब का टाइम था, तो लाइट, वो टाइम ऐसा था जिसपे लाइट जलाने की जरूरत पड़ गई थी। कश्मीर के पहाड़ों से जिन्नात अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे, जब ऐसे क्रॉस कर रहे थे, लाइट पड़ी और रोशन हो गए, लाल काले के अंदाज में आ रहे थे, लाइट हो गई, रोशन हो गए, रेड हो गए। जिन तो आग से ही बना है ना, वो क्रॉस हो गए। सेकंडों की बात है। कश्मीर का पहाड़ और मरी के पहाड़ में तो आप खुद साहब लगाएं, गाड़ी पे आए, हेलीकॉप्टर पे आए, किसी भी टाइम तो लगता है, लेकिन मैं ये कहता हूं सेकंडों का मामला था उनकी परवाज। इसीलिए जो कहता हूं मलका बिल्किस का तख्त ऐसे ही आ गया था, क्योंकि मैंने देख लिया था तेजी में गए, लेकिन उनकी तेजी नहीं थी। मलका बिल्किस का तख्त कौन लाया था? तेजी नहीं थी, कौन लाया वो था? अपनी रूटीन में चले थे, लेकिन रफ्तार थे। अफरीत लाया था, जिन लाया था? मुझे नहीं पता, मैंने तो अपने घर अपनी बात की, मैंने जिन देखा, ये मैंने अपनी आंखों से। अब जिन ने हमला भी किया मुझे,
आसिफ बिन बरकिया लाया था ना, अब जिनने साहिब हमला इल्म था। नहीं, अब जिनने हमला भी किया मुझ पे, आप पे, हाँ, अब ये पूछें, क्योंकि जो मैंने चैलेंज कर दिया, जिनको मैंने आपके प्रोग्राम में कहा है, आप कहीं और चले गए हैं, मैं आप पे आऊंगा। जो आप सोच रहे हैं कि आपके पास केड़े जिन है, वो तेरे जिन्हें मैं बाहर कटाऊंगा उन्हें। ओ बात ये आपके है, अंदर होते हैं जिन, मैं कटाऊंगा ना। अब बात है कि मेरे पे किस जिन ने हमला किया था, किस जिन ने हमला किया, वो पूछे मुझसे, किसने पूछे, किया? सवाल करें। किस जिन ने हमला किया? हाँ, मरी में था, मेरा घर मरी में भी है, ठीक है, और मैं जॉन फ्लैट, जिन्होंने दिया या खुद दिया? ओ यार गल दे सुन ले, जॉन फ्लैट मरी का। जिन्हों के साथ रहते हैं ना आप, सुनना, आहो सारा कुछ दसांगा। जॉन फ्लैट, ठीक है, पुराना घर, 18 घर तकरीबन, उधर नवाबों के घर, मेरा भी घर बीच में, मैं नवाब नहीं है, मैं इंसान हूं, मेरा भी घर बीच में। 8 महीने खाली, तकरीबन 4 महीने या 3 महीने खुलता है घर। मैं लेटा हुआ घर में, जिनकी निशानियां भी बीच में जाहिर कर दूंगा इसी बात में। मैं अपनी कर्मा वाली को भी कहता हूं कि घर आओ, मेरे मरी वाले घर में गर्मियां हैं। लोग कहते हैं हम गर्मियों की छुट्टियां हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जब आते हैं तो मेरी बेगम या बच्चे कहते हैं पापा हम वापस जा। पहली जिन की निशानी ये होती है, जब घर में नेगेटिव जिन आ जाए, जो भी है, तो एग्रेसिवपन होता है, गर्मी आती है, नचाकियां शुरू होती हैं, वो चली जाती, वो चली गई छोड़ के। माल रोड पे मेरा, मरी माल रोड पे मेरा 27 साल ऑफिस रहा है, पूरी पाकिस्तान भी जानता है, दुनिया भी जानती है, रहा है। और मैं शाम 4 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक उस ऑफिस में बैठा हूं। जब मैं वापस आता था, अच्छा तो मुझे तरह ही पसंद नहीं, मैं यार बाश रहा दुनिया में, उठा बैठा। अब मैं सो गया, बेगम तो चली गई छोड़ के, जिन्नों की वजह से। हाँ पता नहीं, अब नचा के ये बताई ना, निशानी बताई थी पहले। अब मैं लेटा हूं, सो रहा हूं, एक खिड़की में से अब मैं महसूस कर रहा हूं मैं शीन का मालिक हूं। शीन हूं ना, शहजाद हूं। अल्लाह पाक ने, एम ए भी तो लगा हुआ है ना पहले, मोहम्मद अली है वो। अच्छा, शीन शहजाद है। शीन को अल्लाह पाक ने, पूरी दुनिया को कह रहा हूं, सुन ले, इनको अल्लाह पाक ने ताकत अता फरमाई, ये चीजें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। शीन महसूस कर सकता है, देख सकता है। अक्सर जिन्नात के मरीज ही होते हैं ये। सुनो ना, बात को सुनना है, आपने सवाल पे सवाल नहीं डालना, क्योंकि फिर आपका सवाल आता है तो फिर आपके सवाल की अहमियत खत्म हो जाती है जब मैं जवाब ना दूं। जी जी। शीन वाले दुनिया के जितने भी चाहे औरत है मर्द है, उनको चीजें भी नजर आती, 3, 4, 5 साल से ज्यादा नजर आ रही। एग्रेसिव भी है, मेंटल टेंशन में भी है, अप एंड डाउन भी है, सारा कुछ है, रूहानियत में भी आगे जा रहे हैं, मसल्स भी वीक कर रहे हैं। ये एक निशानी दे दी है मैंने। मैं लेटा हुआ हूं खिड़की से, मैं अब सो रहा हूं। अब मैं शीन वाला जो शख्स है, महीने में अगर उसको 4 रातें सोने की मिल जाए ना, तो 26 वो जाग सकता है, 26 दिन। वो हर हफ्ते में 1 रात से होगा, इसका इतना ही काफी है। बड़ा केयरिंग होता है, वो सोते हुए भी सोचता है खिड़की तो नहीं खुली, दरवाजा तो नहीं खुला, ये तो नहीं, इतना केयरिंग होता है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। अब मैं लेटा हुआ हूं, मैं महसूस कर रहा हूं कि एक जो है क्या कहते हैं, खिड़की में से एक काला बादल छोटा मेरे पास आ रहा है। अभी मैंने पास में बताया कि काले रंग का होता है, रोशनी नहीं तो लाल हुआ था। काला बादल मेरे पास आ रहा है, महसूस भी कर रहा हूं, और वो मेरे ऊपर आ गया, और उसने मेरे हाथ पकड़ ली, मेरी नाक पकड़ ली, ऊपर आ गया, बैठ गया मुझे। अब मैं पढ़ लूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद, ओ मेरी जान नहीं छोड़ा, और फिर छूट गई एकदम, सांस में सांस है। मैं अगले दिन मुफ्तियों के पास गया, मरी के। मैंने कहा ये मामला हुआ, वो हंसे। डॉक्टर के पास नहीं गए? मुफ्तियों के पास, मुफ्ती का है, आलिम के ऊपर मुफ्ती होता है। उन्हें वो हंसे, उन्हें कहा ये तो होता रहता है यहाँ पे। उन्हें कहा ये क्या है? फिर इस जिन का नाम था 18 जिन, इस नोट 18 अलिफ नहीं है ना, 18 जिन जो पहाड़ों पे ये हमला करता है, और अक्सर बूढ़े लोग या बच्चे इससे एक्सपायर भी हो गए।
اب یہ 18 جن کیا ہے؟ یہ جن کا بچہ ہے. 18 جن. ہاں یہ جن کا بچہ ہے. کیسا ہے؟ جس کی میں نے تحقیق کی. بتا تو دیا نا بادل کی طرح ہے. نہیں شکل کوئی سینگ نہیں بادل کی طرح. میں نے تو آنکھ بند کی اس نے حملہ کیا. چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا. بادل. اب یہ 18 جن کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ جن کا بچہ ہے. جنات انسانوں سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جنات انسانوں سے پہلے ان کی اس دنیا میں حکومت قائم تھی. جیسے جیسے آبادی بڑھی انسان پیدا آگے بڑھ رہے ہیں جنات کی جگہ لے رہے ہیں. سارے نفرت کرتے ہیں. نفرت جن کو صاحب علم دے سکتے ہیں ہر آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا. کئی جن جو ہے وہ تو اولیاء اللہ اپنی کے جگہ پاس نہیں بھی چھوڑتے ہیں. وہ ایکسیپشنلز ہیں نا. نیک لوگوں کے پاس جا کے دین بھی سیکھتے ہیں شریعت بھی سیکھتے ہیں. سارے تو نہیں نفرت کرتے اچھا ہوں گے. ایکسیپشنلز ہیں وہ. زیادہ تر میجورٹی میں تو نفرت کرتے. اب جب میں مری کی بات کر رہا ہوں. مری میں آبادی بڑھنی شروع ہوئی. مری تو پہاڑوں کا ایریا. آبادی بڑھ رہی ہے پورے پاکستان کے لوگ گھر بنا رہے ہیں. تو جنات جو بڑے جن ہیں تو چلے گئے. بچے نہیں جا رہے. شرارتی بچے ہوتے. بچے شرارتی ہوتے ہیں. ساڑھے بھی تو بچے شرارتی ہوتے ہیں نا. نہ جا انجے نہ کر انجے نہ کر. مری میں تو بندر کے بچے ہم نے دیکھے. اور بھائی اس کو مری کی زبان میں بوجا کہتے ہیں. اور بھائی تو وہ پھر نہیں جاتے. تو پھر وہ اس طرح حملہ کرتے. جیسے آپ پہ ہوا. ہاں ہوا. اوروں پہ بھی ہوتا ہے. بے شمار ایکسپائر ہوئے. میں تو ایکسپائر نہیں ہوا. میں جوانی میں تھا. آپ کے پاس جو جن تھے انہوں نے آپ کو بچایا؟ نہیں. آپ کے پاس اس وقت نہیں تھے؟ نہیں مجھے اظہار نہیں ہوا. گو کہ میں دنیا گھومی ہے. میں زرگون پہاڑوں پہ بھی گیا ہوں. اچھا جن کو بلانے کا؟ میں نے زرگون پہاڑوں پہ کوئٹہ بھی گیا ہوں. کوئی منتر ہے جن بلانے کا؟ میرا نہ کوئی منتر کیا ہے نہ کوئی جنتر کیا ہے. جن عاشق ہو جاتے ہیں. عورت پہ بھی ہو سکتے ہیں مرد پہ بھی ہو سکتے ہیں. جن کی اقسام ہے. جن شکلیں بھی بدل لیتے ہیں. آپ پہ عاشق کیوں ہوا ہے؟ ہاں یہ ایک اچھا سوال ہے اور بہت اچھا سوال کیا داؤد. میرے ساتھ جن تھے ہی نہیں. عاشق نہیں ہوئے؟ میرے ساتھ جن نہیں تھے. جننیاں تھیں؟ اور نہ جنیاں تھیں نہ بچے تھے. میرے پورکھوں میں میرے آباء و اجداد کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور جیسے جیسے وہ جا رہے ہیں ویسے ویسے وہ بڑھ رہے ہیں. جن بڑھ رہے ہیں. بڑھ رہے ہیں. ان کے میرے پاس آ رہے ہیں. اب کیوں آ رہے ہیں؟ آ کیوں رہے ہیں؟ یہ سوال ہے. مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. آپ ان کو کھانا وقت پہ؟ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. کھانا دیتے ہیں ٹائم؟ جس نے مرنا ہوتا ہے اللہ کو پتا ہے کس نے مرنا ہے. لیکن مرنے سے پہلے وہ کسی بھی بڑے گھر کا ہے کچھ بھی ہے وہ کہتے ہیں مجھے شہزاد کے گھر. میرے خاندان کی بات ہو شہزاد کے گھر لے جاؤ. بے شمار معاملات میں انہوں نام ظاہر نہیں کرتا چاہتا. وہ میرے گھر آ جاتے ہیں چاہے اس گھر میں ایکسپائر ہو جائیں یا وہ واپس چلے جائیں. تو ان کی چیزیں میرے پاس رہ جاتی ہیں یا وہ ہدایت دے جاتے ہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں اتنی ہستیاں اتنے جنات. اب جن اور موکل میں بھی فرق. لوگ کہتے ہیں جن کیا ہے تو موکل کے دونوں ایک ہی چیزیں آگے چلے. یہ جنات جو ہیں آپ کے پاس پاکستان کو کب ٹھیک کریں گے؟ یہ بڑا سوال ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں پہلا سوال تو یہ کریں نا کہ خان صاحب آپ جنات سے کام لے سکتے ہیں. یہ سوال کریں نا سوال. جنات آپ پکڑتے ہیں تو ظاہری بات کام تو لیتے ہیں. پکڑتے کیا ہے؟ میں نے کب کہا؟ یہ کیا کہانی تو جنات کس لیے آپ نے رکھے ہوئے؟ پکڑتے ہوں گے. جو ایکسپائر ہوتا ہے میرے گھر آ جاتا ہے. مجھے نہیں پتا. کام تو کرتے ہی ہوں گے. بھائی کام بھی کرتے ہیں سب کچھ. مجھ سے پوچھیں کہ آپ جن سے کام لے لیتے ہیں کہ نہیں. یہ سوال کریں. آپ سوال کریں. یہ آپ سے میں بعد میں پوچھوں گا تمہارے پاس بھی جن ہے تو تم کام لے سکتے ہو. میرے سے سوال پہلے کریں آپ جن سے سوال کام لے سکتے ہیں؟ جنات سے آپ کام لیتے ہیں؟ ہاں یہ سوال ہے. دو طرح کی دنیا میں لوگ ہیں. دو ہی چیزیں. ایک اللہ کو ماننے والا ایک نہ ماننے والا. ٹھیک ہے بس یہ بات ذہن میں رکھیں. میں تو اللہ کو مانتا ہوں. اسے نمبر 1. ٹھیک ہے. ساری دنیا اللہ کو مانتی ہے. نہیں
نہیں، دو ہی طبقے، ایک شیاطین کے ساتھ ہے، طبقے دو ہی ہیں۔ ہاں، اب شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا او نا۔ بھائی بات سنو، شیطان کے پیروکار ہیں، میں بات کچھ اور کروں، میں ہوں اللہ والے حوالے سے، اور اللہ کو مانتا ہوں، ہر روح، مٹی، زندگی، صحت، رزق، سفر، ہر چیز اللہ کے اختیار میں۔ بندے کو نہیں مانتے آپ؟ میں کسی کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہوں۔ بندے کو نہیں مانتے؟ نہ اللہ کو، کوئی بندہ نہیں مانتے آپ؟ اللہ، بس اللہ، کیونکہ اس بندے نے بھی روح اللہ، اس بندے نے بھی روح اللہ کو دینی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام اور صحابہ اسلام میں کرام۔ نہ جائیں، اچھا، میں اس پہ نہیں 10 سرس نہیں رکھتا، نہیں وہ اور میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس اللہ آنا نہیں چاہتا۔ اللہ کو، اللہ کی پہچان تو بندے نے نہیں کروائی، بندے کو بھی تو ماننا چاہیے بھائی نا۔ میں آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں منجی ٹھوکنے کے چکر میں آپ کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کوشش کریں، اگر مجھے سننا چاہیں تو میں پھر آپ کو کچھ بیان دوں۔ منجی نہیں ٹھوکنا، دیکھو یہ ایک حقیقت میں ہے پہلے کہ اس بات پوری یہ کائنات کہوں کو گا کہ انسان میرے کے لیے سوال میں بنایا۔ آئے ہاں، کہ آپ کے پاس جن ہے، یعنی پہلے یہ سوال پہ آئے، نہیں اس کا جواب لیں۔ آپ جنات سے کام لیتے ہیں؟ ہاں یہ سوال کریں یہ نا۔ سوال۔ اب آتے ہیں، اب میں اللہ کو ماننے والا، ٹھیک ہے نا؟ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک شر والے لوگ ہیں اور ایک نا شر والے، جو اللہ کی پیغام پہ چاہتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں جن سے ڈرتا ہوں، اللہ سے نہیں۔ او بھائی اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ سے تو پہلے ہی ڈرنا ہے نا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو جن سے نہیں ڈرتا ہے۔ سنیں، میں جن سے ڈرتا ہوں، کیا ڈرتا ہوں؟ کیا پوچھے نا ڈرتے کیوں؟ پوچھے نا۔ آپ کی طاقت کم ہوگی اس لیے۔ طاقت کو چھوڑیں، ڈرتا کیوں؟ جب میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں جس کمرے میں جاتا ہوں گرم ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، نقصان کبھی نہیں دیا۔ سولر لگا ہے، سولر بھی لگا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ تو سولر تو میں نے پچھلے سال لگایا ہے، گھر تو میرا 10 سال 15 سال سے گرم ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ دروازہ بھی کھولتے، بند بھی کر دیتے خود ہی، ٹھیک ہے نا؟ ٹرے بھی اٹھا کر رکھ دیتے، سب کچھ۔ میں ڈرتا ہوں ان چیزوں سے، محسوس کر کے، ان باتوں سے، یہ ان چیزوں سے ڈرتا ہوں۔ نظر نہیں آتے آپ کو؟ نہیں، ہاں سم ٹائم ایسا ضرور ہوا ہے، پردے ہل رہے، سم ٹائم ایسا ضرور ہوا ہے، میں لیٹا ہوں تو بیڈ سانس لے رہا ہے، بیڈ سانس لے رہا ہوں، بیڈ سانس لے رہا ہے، یہ بھی ایک جن نہیں ہے، یہ بتا رہا ہوں، سانس لے رہا ہے۔ بیڈ بھی جیتے ہیں؟ او بھائی جن کیا ہے؟ کوئی مٹی کا ہے؟ وہ تو بھائی آگ سے بنا ہوا ہے، مگر بیڈ تو لکڑی کا نا۔ سانس لے رہا ہے، فارم سانس لے رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے، میں کھلی بات کروں، تمام ویورز کہیں گے سانس لیتے، یہ بھی اشارہ جن کا ہی ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے اگلی کہ میں ان سے کام لیتا ہوں نہیں لیتا، اکثر یہ کہہ دیتا ہوں جب بھی میں جاتا ہوں اوپر والی منزل میں جہاں جنات ہے، السلام علیکم کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ کوئی آپ جنات ہیں اور میں اشرف المخلوقات ہوں، کوئی ناراضگی وغیرہ مجھ سے آپ سے تو معافی رکھ دینا، میرا آپ سے کوئی بھی لڑائی والا تعلق نہیں، یہ کہہ کے ہمیشہ آتا ہوں۔ تو الحمدللہ آج تک مجھے نیگیٹو نہیں ہوا۔ تو لڑتے کیوں نہیں آپ جنوں سے؟ میں کیوں لڑا؟ میرا کی تعلق ہے؟ جے میں لڑا میرے سامنے بیٹھن تو میں کہوں گا ٹرمپ نو تو چکو، اتنی ہمت نہیں۔ میں کہاں یہ بمب نہ ہے۔ اب میں جو دعوے کرتے ہیں جنات کے، تو میں یہ بات کرتا ہوں اپنے جنات نو کہو کہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے متحد ہیں۔ کیوں رکھا ہوا ہے نا گھر میں؟ او بھائی میں نے نہیں رکھا، کھانا فری وہ کھاتے ہیں، خود آ گئے۔ میں یہی تو کہتا ہوں، میں تو ڈرتا ہوں، جو کہتے ہیں ہم بڑے دلیر ہیں، تو بھائی اے ایران دے بم شم تے مکاؤ نا، میں تو خود ڈر رہا ہوں۔ جب 1965 میں جنگ ہوئی تھی تو بزرگوں نے، جنات، مخلوق نے بالکل جنگ میں جو بم اٹھائے تھے اور ریت میں اور کہیں کہیں لے گئے تھے، تو آپ غیبی نظام، روحانی نظام، جنات کام نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے؟ یعنی کہ میں 100% مانتا ہوں، کسی کا نہیں مانتا۔ مانتے ہیں؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نہیں مانتے۔ میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں تو ان سے کروائیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ستاروں کی چالیں تو چلتے ہیں نا کون؟ آپ؟ میں شیطانوں کی چال؟ ستاروں کی،
ستاروں کی چالیں تو ستارے سیارے پاکستان کے بارے میں آپ نے پریڈکشنز دی. میں نے کہا تھا پہلی بات تو پیشن گوئی میری یہ ہے ہاں کہ جب عمران خان کو وہ ان کے گھر میں لاہور والے گھر میں زمان پارک میں پولیس آ رہی تھی تو میں نے کہا جنات میں دیکھ رہا ہوں جاتے ہوئے. میں کہا نہیں اٹھا سکتے, نہیں اٹھا سکے. ساری دنیا میرے پاس, ٹھیک ہے کہ ریونڈ سے جن جاتے دیکھے تھے میں نے دیکھے, میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا. نواز شریف کے گھر سے گئے؟ نواز شریف نہیں ہے, ہاں میں ریونڈ تبلیغی اجتماع کی بات. اچھا میں نے کہا ریونڈ نواز نہیں, اچھا میں نے جاتے دیکھے تھے, ٹھیک ہے. دوسری بات, وہ میں نے جاتے دیکھے تھے, میں نے نہ بھیجے, لیکن میں نے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ مریض سے میں اترتے اور رہا تھا تو میں نے جن دیکھ لیے تھے. دیکھنے کی صلاحیت ہے, کام لینے کی صلاحیت نہیں. یہ بات دیکھ سکتے ہیں آپ, دیکھ سکتا ہوں, نظر کام نہیں لیتے, کام نہیں لیے کیونکہ میرے اندر بھائی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھ سکتا ہوں, صاحب نظر دیکھ سکتے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے تو خان کو پھر جنہوں نے بچایا اس وقت؟ اچھا اس وقت وہ بچ گیا, جنہوں نے آندھی آئی, طوفان آیا, پولیس والوں کی پلیٹیں بھی ہٹ گئی, سب وہ کام ختم ہو گیا. ایک تو میں نے یہ کام دیکھا ہے, ویسے تو بہت کچھ دیکھا ہے. جی اگلا سوال کیجیے آپ. نہیں, نواز شریف شہباز شریف جنوں کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں یا اپنی قابلیت اور صلاحیت سے؟ 1947 سے لے کے آج تک ملک پاکستان میں جنوں کی حکومت رہی ہے, نہ جنوں کی رہی ہے, نہ خلائی مخلوق جمہوریت کی رہی ہے, خلائی مخلوق نہ خلائی مخلوق کی اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے. ہوں تو چکر پائے گا تو آپ ہی پھنس جائے گا. سونیا جنوں کی نہیں رہی, اسٹیبلشمنٹ کی. 3 ستاروں نے ملک پاکستان کے ساتھ لڑائی کی. ستاروں نے, 3 سیاروں نے, سیاروں, اچھا سیاروں نے, پلینٹس نے, پلینٹس نے, سیاروں نے ہاں پاکستان کے ساتھ جنگ کی. ایک انڈیا, ایک امریکہ اور ایک کر جائے یار سونیا وچ نا. ایک تو جوپیٹر مشتری جسے گرو کہتے ہیں, ایک منگل مارس مریخ جسے مریخ کہتے ہیں, ایک سورج جسے سوریا سن کہتے ہیں. یہ تینوں بڑے سیارے, یہ میل پلینٹ ہے, مذکر پلینٹ, وہ ان میں سے نہیں ہے. اب سورج تو پلینٹ ہے نہیں تو سٹار ہے, لیکن ہے تو مذکر میں. اچھا یہ تینوں مذکر ہیں, فیمیل پلینٹ نے نہیں مارا, مذکر نے. اب یہ تینوں مذکر کون ہیں؟ آگ کے بنے ہوئے. جن کس سے بنا؟ آگ سے. اب مثال تے لے سونی یحییٰ خان. پہلے قائد اعظم پہ آ جاؤ. نہیں, قائد اعظم وہ ہمارے بابا قوم ہیں, ادھر نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے, میں نہیں آؤں گا. وہ تبھی موت مرے. میں نے کہا میں نے نہیں آنا. وجہ بس ہمارے نوٹ پہ ان کا نشان ہے, ہمارے دفتر پہ ان کی تصویر ہے, ہم ادھر نہیں آئیں گے. قائد اعظم کی طرف نہیں جانا. میں نہیں آؤں گا. بانی پاکستان, بانی فاؤنڈر آف پاکستان. بس آپ کو بھی کہوں گا آنے کی ضرورت نہیں. قائد اعظم صاحب کی میں نے کہا نہیں آنا. ملک پاکستان بنایا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ بہت بڑا نام, ادھر نہیں آنا. بر صغیر پاک و ہند میں. بس آپ کو کہا ہے خاموش رہیے. چل ٹھیک, نہیں آتے. بس یحییٰ خان کی طرف سے آ جائیں. یحییٰ چیف آف آرمی اسٹاف, یہ سے وائس سے مریخ ہیں کس کے؟ ایریز کے. کس کے ہیں؟ ایریز. ذوالفقار علی بھٹو مریخ ہیں کس کے؟ اسکارپیو کے. کم ختم. 1947 سے لے کے آج تک. ایوب خان ٹھہر جا, مریخ ایریز کے, کم ختم. جنرل ضیاء الحق مریخ ایریز, وہ اسکارپیو. فاطمہ جناح رحمت اللہ علیہ مشتری, اسٹیبلشمنٹ پنگا. مشرف صاحب, جنرل مشرف سورج, دیکھ لیے.
اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی. نواز شریف ٹھہر جا الے ٹل جائے وچنا. ہمارے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب مریخ ایریز کے. نواز شریف اسکورپیو کا مریخ. عمران احمد خان مریخ ایریز کا. ذوالفقار علی بھٹو مریخ اسکورپیو کا. یہ سارے دشمن ہیں. ہمارے ملک پاکستان میں مریخ مشتری اور سورج کی لڑائی رہی. سارے میل ہیں. اقتدار کی لڑائی نہیں تھی. میل ہے. اقتدار آگ کی لڑائی تھی. اقتدار کی لڑائی نہیں. آگ کی لڑائی. آگ کی کرسی کی نہیں. آگ. اصحاب اپنے معاملات کی لڑائی کہ میں سچا تو سچا. یاد رکھنا اب راحیل شریف صاحب تھے وینس کے مالک, کچھ بھی نہیں ہوا. کیانی صاحب پرویز کیانی مرکری کے مالک, کچھ نہیں. آصف علی زرداری مریخ کا. سلنڈر بھٹو. ذوالفقار علی بیٹی مریخ اسکورپیو. بے بھٹو. نواز شریف اسکورپیو کا. بے نظیر اب بھٹو. بے نظیر اب آتا ہے بے نظیر. بے تو کچھ بھی نہیں ہے, نظیر ہے نا اسکورپیو. ٹورس وینس. بے کچھ بھی نہیں ہے, نظیر پہ جانا ہے. اسکورپیو پہ. اسکورپیو کو مریخ لینا ہے. اچھا لگا مجھے. کیوں صاحب علم کے ساتھ بات کرتے ہیں. اچھا مجھے بھی لگتا ہے اور آپ کو بھی لگتا ہے. جب کوئی اینکر ان کو صحافی ہوئے تو میں گرمی کھا جانا, تیرنا گرمی نہیں کھا رہا. بے تو بے ہے نا, نظیر ہے نا سونیا. کی کہہ رہے ہیں باجوہ. اب یہ نیتھن یاہو ہے. نیتھن اسکورپیو کا مریخ, یاہو ایریز کا مریخ. کبھی چالے چلتا ہے, اگریسو کرواتا ہے. اور مہندرا مودی یوسف رضا کے. اب یہ مہندرا مودی ہے, نون بھی ہے اور ایم بھی ہے, مار کھا گیا. اب لیکن مار عاصم منیر صاحب سے کھا گیا. عاصم مریخ ایریز کے تھے اور منیر سورج کے تھے, تو ادھر مہندرا مودی تو مریخ بھی تھا سورج بھی تھا. اب بنے گا لیکن وہ اسکورپیو کا تھا, مار کھا گیا. بنے گا کیا مان لیا. 3 بڑے سیارے, سورج مریخ اور مشتری. اب بنے گا کیا. اب آگے کون آ رہا ہے. بے شاہ ایم ایس رات. اور کی صوبے لے کے آواں گا. 28ویں اینی 23ویں تن دہاواں گا. میری پیشن گوئی تھی تو بلاول نہیں آ رہا. میری پیشن گوئی تھی ڈاکٹر فضا اکبر سنو چینل پہ بیٹھی ہوئی تھی 2025 کے لاسٹ ویک میں. 2026 کے اس نے پیشن گوئیاں لینی تھی, اور بھی صاحب علم بیٹھے تھے. میں نے کہا تھا فروری مارچ میں جنگ ہوگی. 28 فروری کو جنگ ہوئی. 2 اور 8 10. 2026 ٹوٹل کاؤنٹ کرو 10. شمس سورج چلانا, سورج کا ہی سال ہے نا. اب یہ 28ویں یعنی ترمیم کیا ہے. 2 اور 8 10. سورج اگلا 2 ہے 2027. میں تینوں ایسی سال ترمیم کروا کے دکھاواں گا, نہیں تو ایسی اسٹرالوجی چھڑ دینی ہے. وڈی گل کر رہے ہیں داؤد, تیرے کاٹ کوٹ اسی فرق کر دے لینے. جی گل کرو. خان کی 2 بار آ رہے ہیں. 2026 کا اینڈ یا 27 میں شروع کے مہینوں میں آ رہا ہے. نہ آیا تو پھر اسی اسٹرالوجی چھڑ دیں گے, نہیں تو تیری گردن لے جانی. کی کہتا وہ تو گردن گردن والا چکر چھڑ دے تو گسے وال وول کٹ لیں گے, تھوڑا جا کوئی ٹریمنگ کرا دیں گے. کی خیال ہے. پورا سال پورا ٹائم نکالے گا شہباز شریف. شہباز شریف اوئے یہ نا اپنے نام کی پاور سے ہے. ویسے تو یہ ووٹ کی پاور سے تو آیا ہی نہیں ہے. فارم 45 46 47 والا ہے, یہ کیسے آئے گا. نام کی ڈبل ایس کا مالک شہباز شریف, 2 شین کا مالک, 1/12 کے کھانے کا مالک ہے. 26 جولائی کو اچھا شہباز کس کا نام ہوا. ایکیورس کا ہے اکارڈنگ ٹو نیم. اور سیٹرن شنی زحل جو 26 جولائی کو ریٹروگریڈ ہوگی, اور صرف 10 دسمبر کو سیدھا ہونا ہے. شہباز شریف صاحب 10 دسمبر تک اپنی کوئی کبینہ شبینہ سیٹ کر لے, نہیں تو جا رہی ہے. کافی ویزے استعفے یہ مریم شمس ہے
تو مریم آ جائے گی, یہ چکڑا رولا ہے. یہ اچھی بات کی آپ. مریم مریم نواز نام ہے. شمس. سونیا چپ کر جا, ایڈا نہ آگے گیا. ہاں مریم نواز نام ہے, 1/4 کے کھانے کی مالک ہے. محسن نقوی صاحب 1/4 کے کھانے کے مالک ہے. نواز شریف صاحب 1/4 کے کھانے کے مالک ہے. یہ 12ویں وہ پچھلی صدی کے میں تو کچھ بن سکتے تھے, یہ 12ویں یہ 21ویں صدی ہے, اس میں 1/12 آ رہا ہے. 1/12 میں یہ لوگ فٹ نہیں ہوتے. اب دیکھو کتنے پاورفل آدمی ہیں. محسن نقوی صاحب سینیٹر بھی ہیں, پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں, اور وزیر داخلہ بھی. چیلنج کرتا ہوں وزیر اعظم نہیں آئیں گے. بھائی 3 سیٹوں والا مالک کیوں نہیں آ سکتا؟ 3 سیٹیں چھڑو تو وزیر اعظم بنا دو, نہیں آئیں گے. آصفہ بھٹو آ جائے گی. سنتے لے, الف تو 1/4 نہیں آئے گا. اب آتے ہیں آصفہ بھٹو کی طرف. یہ 1/2 ہے, ٹھیک ہے نا. اب آصفہ بھٹو جو ہیں یہ ابھی ایج میں تو چھوٹی ہیں, لیکن ایک ٹائم ضرور آئے گا جو میں چیلنج کرتا ہوں, چاہے وہ امپورٹ ہم کریں ایک وزیر اعظم یوسف ملالہ زئی, پتہ نہیں کی نا ہے, یوسف زئی ملالہ زئی کی نا ہے, یوسف ملالہ ملالہ زئی امپورٹ کریں گے, ادھر پھر ہم آصفہ بھٹو کو جتائیں گے. اچھا وزیر اعظم کون ہے اگلا؟ اگلا امپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں. نہیں آپ کیوں چاہ رہے ہیں؟ سیارے کیا کہتے ہیں؟ تو میں چاہ رہا ہوں, میرے سے بات کر رہے ہیں ہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں سیارے تو کیا میں کہتے چاہ ہیں؟ رہا ہوں, بس میں چاہ رہا ہوں. میں عوام ہوں, میں ایک شخصیت ہوں, میں چاہ رہا ہوں. اب کہاں جا رہے ہیں؟ اب ہم تو آئین کی تو بڑی پاسداری کرتے ہیں, ہم عزت کرتے ہیں. 3 مہینے میں تو ہم نے انٹرنل کون سے الیکشن کرانے, پچھلی دفعہ تو 6 مہینے ہو گئے تھے. آزاد کشمیر کا الیکشن آپ نے نہیں جتوایا؟ میں نے کہا تھا, آپ کو کہا تھا, اور آپ نے میرے سے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا, اور میں نے چیلنج کیا تھا کہ جی بی کا الیکشن تو پیپلز پارٹی لے گی اور نون کشمیر لے گی. کیسا نہیں ہوا؟ بندر باٹ ہوئی. یہ ہماری مرضی ہے, یہ ہم چاہتے ہیں, جو ہم چاہیں وہ ہو جائے گا, جو میں چاہتا ہوں ہو جائے گا. نہیں وزیر اعظم کون آ رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا, ابھی نام نہیں ہے. ہم جو چاہیں گے ہو جائے گا. ہم سے مراد صدارتی نظام آ رہا ہے. میں کی اوقات نہیں, اور ہم کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے. نہیں. کون سا نظام آ رہا ہے؟ نظام تو یہی رہے گا, ڈرامے کر لے, قومی حکومت کر لے, اپنی مرضی وزیر اعظم لے. صدارتی نظام نہیں, اس کے لیے بھی پھر آپ کو امینڈمنٹس چاہیے, 2/3 اکثریت, یہ وہ معاملات, پارلیمنٹ, وہ بڑے معاملات ہیں, ابھی بھی کوئی ضرورت نہیں. جی پاکستان کا مستقبل ایم اے شاہ خان, کیا جمہوریت, ایم اے شاہ خان, جمہوریت, ایم اے شاہ خان, میں ہی پاکستان, میں ہی جمہوریت, میں ہی اسٹیبلشمنٹ. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بس یہی ہے نا, یہی تو ہے میرے ملک کی پاکستان کی سیاست, جو 1947 سے آج تک 3 شہروں میں لڑتی رہی ہے. ابھی بھی لڑے گی, ہمیشہ رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, ملک پاکستان رہے گا. ایم اے شہزاد تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا, ایم اے شہزاد تیرا نام ملک پاکستان رہے گا, اور یہ ساری چیز رہے گی. نہیں ایم اے شہزاد کدھر گیا پھر؟ ہاں تو اللہ کے حکم سے ایم اے شاہ خان ایسا کام کر جائے گا کہ روز قیامت ہم بھی انہی صفوں میں شامل ہوں گے, جن صفوں میں سب شامل ہوں گے جو بھول گئے ہیں. یہ پڑی مٹی ہے, میں کھڑی مٹی ہوں. اب مایوس کیوں ہیں پاکستان سے؟ آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے فیصلے پاکستان کے فیصلوں میں ہوتے ہیں. ابھی امریکہ ایران کی جنگ پاکستان نے رکوائی. اور یہ آپ اپریشیٹ کریں کہ 2025 میں ایم اے شہزاد خان نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کو ہرائیں گے, ہفتے والے دن جیتیں گے, 7 سے 8 تیارے رہیں گے. یہ کہا تھا, اور یہ بھی کہا تھا ایم اے شہزاد خان نے ہی کہ اس خطے کی پگ ملک پاکستان کے سر آئے گی. تو آ گئی. پھر آپ کہہ رہے ہیں مایوس. 26 میں تو مایوس. آپ کو 3 سیاروں نے کچھ نہیں دیا, نہ جوپیٹر نے دیا, نہ شمس نے دیا, نہ مارس نے دیا, تو دیا کس نے؟ یہ بڑی بات. وینس نے, مرکری نے, سیٹرن نے. وینس نے بڑی بات تھی. مرکری نے. وہ کون تھے؟ اب اس کو چھیڑو گے تو آگ لگ جائے گی. نہیں لگانی ہے نا آگ نہیں لگانی, ہم بجھانے کے لیے بیٹھے. نہیں وینس کون تھا؟ نہیں مرکری کون تھا؟ میں نے کہا سیٹرن کون تھا؟ آپ کو بھی پتا ہے
کہ وینس کے الفابیٹ کون سے ہیں، سیٹرن کے کون سے ہیں، مرکری کے کون سے ہیں، دنیا سننا چاہتی ہے، ہم نہیں سنانا چاہتے، آگ لگ جائے گی، بتا دیں نہیں، کیونکہ ہم ریڈ لائن کراس کر دیں گے، نہیں تو وہ بری ہو جائے گی بات، اور آپ بھی ریڈ لائن پہ پاؤں نہ رکھیں، کرنٹ لگ کے پیچھے گر جاؤ گے، شاید گرنے کی ضرورت نہیں، شاید ایکسپائر ہو جاؤ، ایسا ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ آپ کے خیال میں آگے کوئی وینس، کوئی سیٹرن کچھ آ رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھو سیٹرن نے تو سیدھا ہونا ہے ہاں 10 دسمبر، ہاں اور اس کے بعد انقلاب آئے گا؟ کیوں؟ ہاں ایک بات میں ضرور کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے، میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جو کاکریج ہے، کاکریج جنتا پارٹی انڈیا میں اٹھی ایجوکیشن منسٹر کے خلاف، میں نے بڑی دھڑلے سے پیشن گوئی کی تھی، میں استعفیٰ لے جاؤں گا۔ ایک اینکر بیٹھے ہوئے تھے عاطف مجید، 92 کے ہیڈ ہیں، انہوں نے کہا خان صاحب کی پیشن گوئی غلط ہو جائے گی، میں کہا میں لے جاؤں گا، نہیں تو میں اسٹرالوجی چھڑ دوں گا، اگلے دن استعفیٰ آ گیا۔ اچھا پاکستان خیر میں جا، نہیں ایسا؟ اب پاکستان میں ایک نہیں ایسا منٹ ہوتا؟ یار، ایک منٹ، ہاں وہ تھا کاکرش، ادھر محسن نقوی صاحب نے بھی کوئی ایک بات کر دی، بڑک مار دی ہمارے وزیر داخلہ صاحب، سینیٹر صاحب نے، کہ کاکرج آ جائیں گے۔ میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی کہوں گا کہ ہمارے جو عوام کے جو نوجوان ہیں کاکرج نہیں ہے، یہ جگنو ہے۔ کیا ہے؟ جگنو، جو رستہ دکھاتے ہیں، لائٹ دکھاتے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر، اسی بچپن سے ہیلی کاپٹر نہیں اڑتے تھے، پرندے ان کر کے انہوں تاگے بھی بن لے، ہم وہ ہیں، ہم رستہ دکھانے والے ہیں، ہم کاکروچ پاؤں پہ ملنے والے، مرنے والے، پاؤں کے نیچے مرنے والے لوگ نہیں۔ ہم نے تو اس قوم کے بچوں کو پڑھانا ہے، آپ جگنو ہے نا، ہم جگنو ہیں، کہہ دیا نا، ہم جگنو ہیں۔ اور محسن نقوی صاحب نے بھی کوئی ان کی یہ نیت نہیں تھی کوئی ایسی بات کرے، سلپ آف دی ٹنگ۔ وہ تو کہتے ہیں جی یہ کاکریچ ہے، اس کے پیچھے بھی پاکستان ہے، آپ کیا کہتے نہیں، ہم جگنو ہیں، ہمارا نوجوان جگنو ہے۔ راستہ علامہ اقبال صاحب کی نظم میں دیکھیں جگنو، ہیں؟ وہ تو شاہین بنا رہا تھا۔ ہم تو پرندے بھی ہیں، یہ کیڑا ہے جگنو، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹنا، لہو گرم رکھنے، پلٹنا، ہاں، پلٹ کے جھپٹنا، لہو گرم کرنے کا۔ تو آپ جگنو بنا رہے ہیں قوم کو۔ روشنی دینے والا ہے نا، لائٹ دینا، آ جاؤ صحیح راستہ۔ اقبال نے تو شاہین بنایا تھا۔ تو میں بھی شاہین تو ہوں، شاہین نہیں ہے۔ تیرا نشے من کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، جو آج اندر بند کیا ہوا ہے تو اس چٹان کو، عمران احمد خان کو، وہ ہے اقبال کا شاہین، وہ مسیحا ہے جی، باقی کوئی نہیں ہے۔ ہر دور میں ایک مسیحا ضرور آتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب مسیحا تھے، چلے گئے تو اس کے بعد تو کسی نے آنا، جب یہ خان جائے گا تو پھر کچھ 100 سال بعد یا 50 سال بعد تو آئے گا، ہر سال نہیں آتا جی۔ موقع تو ملا تھا، موقع غلاموں نے نہیں حاصل کیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، ہم جو زنجیریں پہن چکے تم لا کر وہی پہناتے ہو، غلام پہن لیتے ہیں، کیا کریں، ہم تو توڑ کے بیٹھے۔ آزاد قوم، پاکستان ایک آزاد قوم ہے، آپ کیوں غلام بنا رہے ہیں ہم ہر پورے مسلمانوں کو، پورے پاکستان کو، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک، دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں پاکستان میں، آپ ان کو غلام بنانے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ میں غلام بناتا ہوں اشرافیہ کا، آپ غلام ہیں، میں اشرافیہ کا، اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ میں غلام ہوں مروسی سیاست کا۔ اس مروسی سیاست کو ختم کر دو تو میری غلامی ختم، میں آزاد ہوں۔ ووٹ تو آپ ہی ڈالتے ہیں، ووٹ کو اس کون مانتا ہے؟ فارم 45 46 47 کہاں ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایسٹرولوجی کیا کہتی ہے؟ چھوڑیں گے ایسٹرولوجی تو یہ کہتی ہے 2027 سے انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ انقلاب نہیں، انصاف آئے گا، کون سا انصاف؟ اللہ کے حکم سے۔ ملک میں اب بھی انصاف ہے؟ دیکھو آپ وکیل سے بات بھی کر رہے ہیں غلطی سے، تو میں اپنے
اداروں کا تحریک احترام کرتا انصاف، ہوں. تحریک انصاف کا مطلب انصاف نہیں ہے، اس ملک میں انصاف ہے. جماعتوں کا نام اور تو مت رکھ لو. قانون بات کی یہ ہے میں پاسداری تحریک ہے. انصاف کسی پارٹی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں کہ میں وکیل ہوں، اور میں اس کے حوالے سے بات ضرور کروں گا کہ ہمارے ملک کے پاکستان میں جب اعلیٰ بڑے بڑے فیصلے اگست سپریم کورٹ سے ہوں گے تو نعرے لگیں گے پازیٹو. جب عدالت عالیہ سے بڑے فیصلے آئیں گے تو پازیٹو نعرے لگیں گے، اور جب تک فیصلے نہیں آ رہے عوام مایوس ہے. کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ ارسطو کا قول ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. بڑے لوگ جو ہے قانون کے جال کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے جیسے بھی حالات رہے، جیسا بھی وقت رہا، پاکستان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں زندہ اور پائندہ رکھا. ایک وقت آئے گا، بالکل آ رہا ہے، ہم اسی طرف جا رہے ہیں، ہم سب ایک ہیں. ایک بلکہ 14 اگست بالکل آنے والا ہے. 14 اگست کے موقع پہ ایک پیغام ہے، تمام سیاسی جماعتیں، تمام ادارے پاکستان کے لیے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ جڑنا ہے، ایک دوسرے کا جو ہے وہ بازو بننا ہے، اور اقوام عالم کو بتانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی طاقت آج بھی قائم ہے، اور پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک آپ سب کے لیے ایک شان ہے. اپنا خیال رکھیے گا. Hasib Zada Daud G. Daud.